سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی ہم ڈٹے رہیں گے, ہم کھڑے رہیں گے. اور یہ جنگ ہماری ہو چکی ہوئی ہے, دشمن ہار چکے ہوئے ہیں. قریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے, ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں. خان صاحب نے نام لیا ہے, صحیح نام لیا ہے, بہتر نام لیا ہے اور صحیح ذمہ داری دی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اس کی کسٹڈی ہے وہ لوگ بی بی کی زندگی اور اس کی سیکیورٹی اور اس کی صحت کے لیے رسپانسبل ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں محمد مالک. ویسے تو پاکستان میں ہر ڈی جی آئی ایس آئی بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑی حد تک کنٹروورشل بھی رہے ہیں ماضی میں, لیکن شاید جنرل فیض حمید صاحب جیسا کنٹروورشل یا ہائی پروفائل ڈی جی آئی ایس آئی نہ ہی گزرا ہو ان ریسنٹ میموری میں. اگر میں بات کروں, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں یہاں تک باتیں چل پڑیں کہ جی یہ تو خود آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے اور جنرل باجوہ کو لگا کہ یہ ان کے خلاف موو کر رہے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک ریزن بنا کہ جنرل باجوہ کا مسٹرسٹ ہو گیا عمران خان کے ساتھ. اینڈ ایک سے بات دوسری بات چلتے رہے. پھر جب آپ نے دیکھا یہ 3 ممبر انکوائری کمیشن بنا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ, دھرنا کمیشن جس کو ہم کہہ رہے تھے, اس پہ بھی خیال تھا کہ بہت سی باتیں باہر نکلیں گی, لیکن سب سے بڑی خبر جو ہیڈ لائنز میں لگی وہ تھی جب ان کو کلین چٹ دی گئی. اس کمیشن کی انکوائری کے بارے میں سٹنگ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے تو اوپنلی کہہ دیا کہ نہ اس کی کریڈیبلٹی ہے نہ سیریسنس ہے, یہ بالکل ایک مذاق تھا. لیکن کل جب خبر نکلی, اور یہ بہت بڑی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ آرمی نے اپنی انکوائری, ہائی لیول انکوائری کھول دی ہے ان کے اندر, ان کے معاملات کے اندر فیض حمید صاحب کے. اور وہ تھا ٹاپ سٹی, جو ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بالکل اسلام آباد کے انٹرنس پہ. جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں اسلام آباد کے لیے تو آپ کو دانے ہاتھ پہ نظر آتا ہے, وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہاں پہ الزام لگایا, یہ 2017 کی بات ہے, اس وقت موئز خان جن کا وہ پروجیکٹ تھا, چیف ایگزیکٹو بھی تھے, انہوں نے الزام لگایا کہ آئی ایس آئی کے لوگ اور رینجرز کی مدد سے ایٹ دا بیہسٹ, یعنی کہ ان کے احما کے اوپر انہوں نے آئے, انہوں نے ان کی کمپنی آفسز سیل کیے, ان کے گھر پہ ریڈ کی, توڑ پھوڑ کی, مارا پیٹا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور انہوں نے ان کے گھر سے کوئی 400 تولے سونا, ویلیبلز وہ بھی لے لی گئیں. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ میرے سے 4 کروڑ بھی لیا گیا, اور الزام یہ تھا کہ وہ پروجیکٹ کسی اور کو دینے کی سازش کر رہے تھے. فیض حمید صاحب کسی اس گیم کے اندر چل رہے تھے. خیر انہوں نے کافی اس پہ ایشو بنا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے فیض حمید صاحب ملے, اس کے بعد میری ملاقات بھی ہوئی, بلکہ انہوں نے مجھے وعدہ بھی کیا کہ جو آپ کی ویلیبلز چوری ہوئیں وہ بھی ہم واپس کر دیں گے, لیکن نہ تو مجھے میرا سونا ملا نہ مجھے میری باقی چیزیں ملی. انٹرسٹنگ جو انہوں نے اور بھی خبر کی, انہوں نے کہا جی ان کے علاوہ ان کے بھائی صاحب بھی مجھے ملنے آئے. نجف حمید صاحب آپ کو یاد ہے تحصیلدار تھے, شاید ون آف دا اسٹرانگسٹ تحصیلدارز ہوں گے پاکستان کے, جن کے آگے کوئی ڈی سی بھی نہیں بول سکتا تھا. مارچ 2024 میں وہ اریسٹ بھی ہوئے کرپشن کے الزام کے اندر, اب وہ بیل پہ ہیں, لیکن 24 گھنٹے میں وہ رہا بھی ہو گئے, ان کو بیل بھی مل گئی. انہوں نے کہا وہ بھی مجھے ملنے آئے کہ جس معاملے کو ریزالو کرتے ہیں. خیر وہ معاملہ چلتا رہا, یہ بہت پاورفل تھے, سب کچھ تھا. اور لیکن نومبر کے اندر, پچھلے سال نومبر کے اندر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ٹاپ سٹی مینجمنٹ کی طرف سے, اور اس کے بعد 3 ممبر بینچ ہیڈڈ بائی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے اے جی کو کہا, اے جی صاحب کو, کہ آپ اس کو دیکھیں اور اٹارنی جنرل کو اور اس پہ معاملہ کریں, پھر ڈیفنس والوں سے بات کریں. کل اناؤنس ہوا کہ جی انکوائری ہو گئی ہے, میجر جنرل ہیں, اور یہ معمولی انکوائری نہیں ہے, یہ کوئی انکوائری کمیشن نہیں ہے, یہ آرمی کی ایک انٹرنل انکوائری ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ صرف فیض حمید صاحب نہیں, رینجرز کے بھی بہت سینئر افسران بھی اس کی زد میں آئیں گے. آج تک یہ بات ہوتی تھی کہ اس ملک میں کسی ڈی جی آئی یا فارمر آرمی چیف کا اس لیے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونے دیا جائے گا. مشرف صاحب پہ بھی جب ساری باتیں ہوئیں, آخری موقع پر ان کو نکال کے دبئی بھیج دیا گیا, وہ اسی لیے کہ جی پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہونا چاہیے ریگارڈلیس. تو کیا اب یہ معاملہ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ جائے گا؟ بیکاز جب چینج آف گارڈ ہوا تو تب بھی شنید تھی کہ شاید جنرل فیض حمید اور ایک اور بڑے انفلوئنشل, اس وقت میجر جنرل تھے, بعد میں کور کمانڈر بھی ہو گئے, آج کل وہ ایک انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہے ہیں, کہ شاید ان لوگوں کے اوپر آئے گی سختی آئے گی. مگر پھر کہا جاتا ہے کہ فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ امپریشن نہ ملے کہ جیسے کوئی ایکٹ آف وینجنس ہے, تو اس معاملے کو دیکھا جائے. مگر اب ایک دن انکوائری میں کلیئر ہوتے ہیں, دوسرے دن اتنی بڑی انکوائری کھل جاتی ہے 6 سال بعد اس واقعے کی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے.
ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں جو بٹس اینڈ پیسز میں آ رہی ہیں، کاش کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی ہوتی پوری. تو آج جو اعزاز سید نے بھی خبر دی ہوئی ہے، جیو گروپ سے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ خبر دی. انہوں نے کہا جی احسن اقبال صاحب کا بیان کوٹ کیا ہے جس میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو فیض حمید صاحب نے اپنے آپ کو ڈالا تھا اس انکوائری میں، خود اپنے آپ کو شامل کروایا، اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم تھے اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کو ان کے اعتراضات کے باوجود جو ڈیل یہ لے کے آئے وہی کرنی پڑی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر ان کی جو میٹنگ تھی، انہوں نے اس وقت انٹیریئر سیکرٹری صاحب کو کوٹ کیا خبر میں، اور کہا کہ ایک وقت انٹیریئر سیکرٹری صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کمیشن کو کہ ایک موقع پر وہ کمرے میں تھے تو شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے، ان میں بڑی سخت ہیٹڈ گرمی سردی بھی ہو گئی زاہد حامد کے جو لا منسٹر تھے ان کے ریزگنیشن کے معاملے میں، اور انہوں نے کہا کہ اٹ بیکیم سو امبیرسنگ فار می کہ میں کمرہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ساری باتیں کھل رہی ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں پہلے ہم بات کریں گے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں کیا ان تمام باتوں میں، اور سیکنڈ پارٹ میں ہم خواجہ آصف صاحب سے بات کریں گے، ان کے پاس بھی بڑی زبردست باتیں کرنے والی ہیں. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. پہلے تو یہ بتائیں کیا زبردستی آئے تھے فیض حمید صاحب اس سارے پروسیس میں، اور آپ نے ان کو لیڈ رول کیوں دیا؟ وائی واز لیڈ رول ناٹ اوور سائٹ سویلین کسی کی کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں میں پرسنلی اس معاملے میں زیادہ انوالو نہیں ہوا. میں نے ایک ہی میٹنگ کی اور وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ دھرنے والے ہیں ان کو سکویز کریں گے، تھوڑا پریشر ڈالیں گے کیونکہ یہ گھر کھانا اور وزٹر جو آ رہے ہیں تماشا لگا اس کو روکیں. لیکن ہم نے اسے کہا کہ ہم اس کی ٹائمنگ ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد اگلے دن اسی رات کی میٹنگ ہوئی، اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہو گئی کہ جی سڑک بند ہے، عوام کو بڑی تکلیف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے دن بلا لیا سب کو نوٹس دے کر، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ منڈے تک آپ نے یہ دھرنا ہٹانا ہے اور اسلحے کا استعمال نہیں کرنا، یعنی آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا. بہرحال وہ ایک ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ اسلام آباد پولیس نے سیٹرڈے کو کی، جو میں نے خود وٹنس ہوں اس کا. میں ہیلی کاپٹر آپ نے بتایا تھا ہیلی کاپٹر کے اوپر آپ تھے، اور پنجاب پولیس آئی نہیں. تو اس کے بعد ہم نے ایک سنڈے کو جو دن تھا، اگلا دن تھا، میں خود پنجاب پولیس والوں سے ملا لاہور میں، ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا. بہرحال اس وقت پنجاب پولیس وغیرہ بہت دباؤ میں تھے، پوری حکومت ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی وجہ سے. سنڈے کو میٹنگ ہوئی تو یہاں پہ وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بھی آپ کے میں انٹرویو سن رہا تھا اور اس میں آپ نے بھی کہا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈیوٹی کی ڈائریکشن تھی کہ انہوں نے آنے دیا، نہیں روکا.